الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بلغ العلا بكماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله ماہ رمضان بھی ہے، تاکرات بھی ہے، اعتکاف بھی ہے، مسجد بھی ہے۔ حضور کی بارگاہ میں اس یقین سے، اس عقیدت سے اور اس عقیدے سے نظروں کو جھکا کے ادب اور احترام کے ساتھ درود و سلام پیش کریں کہ ہم پڑھ رہے ہیں اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سنہری جالیوں سے ہم کو ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ۔ کائنات میں اللہ رب العزت نے سب سے زیادہ جس ہستی کو عزتوں کے ساتھ نوازا وہ مدینے والے رسول کی ذات ہے۔ پھر جس کو عزت ملی، جو ملا وہ در رسول سے ملا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ تم میری اطاعت کرو اور میرے رسول کی اطاعت کرو۔ مطلب یہ تھا کہ اگر اللہ رب العزت نے ہر چیز براہ راست خود ہی دینی تھی تو رسول کریم کی اطاعت کا حکم نہ ہوتا۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا قل هو اللہ احد۔ کیا فرمایا جی؟ ترجمہ کیا ہے جی؟ آپ فرما دیں کہ اللہ تعالیٰ نے براہ راست کیوں نہیں فرمایا کہ میں ایک ہوں؟ اللہ کی ذات تو وہ ہے جو ان اللہ علی کل شیء، اللہ جو چاہتا ہے اس پر قادر ہے، جو بھی چاہت ہے اللہ اس پر قادر ہے۔ لیکن اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے محبوب آپ فرمائیں کہ اللہ ایک ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ فرما سکتا تھا کہ میں رب ہوں، میں ایک ہوں، لیکن کیا فرمایا؟ اے محبوب آپ کہیں کہ اللہ۔ پتہ یہ چلا اللہ اپنے بندوں سے بات کرنا چاہے تو درمیان میں مصطفیٰ کو رکھتا ہے۔ اللہ بندوں سے تو درمیان میں، تو بندوں کو بھی چاہیے کہ جب اس سے بات کرنی ہے تو درمیان میں مصطفیٰ کو رکھیں۔ یہ بات سنانے کا مقصد کیا ہے؟ ایک بات کو زندگی بھر کے لیے پلے باندھ لیں، کائنات میں جس کو جو ملا درے۔ آپ مجھے بتائیں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کا کام کیا تو دشمن پیدا ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ قتل تک کی سازش ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ ہجرت کرنے پہ مجبور کیا کہ ایک بات کو یاد کر لیں، ایک جملہ بول کے میں اپنے موضوع پہ آ رہا ہوں، اشارہ دوں گا، سمجھ کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے، جملہ توجہ سے سننا ہے۔ جہاں مکہ ہوگا، کیا بولا میں نے؟ چلے آسان کر، جہاں کعبہ ہوگا۔ کعبہ کہتے ہیں جس کی طرف رخ کیا جائے۔ کعبہ کسے کہتے ہیں؟ جہاں کعبہ ہوگا وہاں بدو ضرور ہوں گے۔ کیا کہا جی میں نے؟ بدو سمجھتے ہیں؟ بدو کون تھے بھلا؟ جو دین کے رستے میں، جہاں بھی کعبہ ہوگا وہاں بدو ضرور ہوں گے۔ تو ایک بات کو یاد رکھیں، کعبے کی طرف قبلہ سیدھا ہونا چاہیے بس، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ استقامت کی ہمیں توفیق دے، اللہ ہمیں استقامت عطا فرمائے۔ آج کی رات پہلی تاکرات بھی ہے اور دماد رسول خلیفۃ الرسول خلیفۃ المسلمین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم، آپ کا یوم شہادت ہے۔
آپ کی سیرت کے حوالے سے چند ایک باتیں جو اس دور میں ہمارے لیے ضروری ہیں، اور اس کے بعد آج کی اس تاخیرات کے حوالے سے چند ایک باتیں میں آپ کی گوش گزار کرتا ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کی سمجھ کے ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک ہے کہ علی حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ ہے۔ جہاں علی ہوگا وہاں حق ہوگا، اور جہاں حق ہوگا وہاں میرا علی ہوگا۔ یہ جملہ آپ نے ذہن میں رکھنا۔ دوسرا جملہ، علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی کے ساتھ ہے۔ یہ دو حدیثیں آپ نے یاد رکھنی ہیں، پھر اس پر بات کرتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بچپن ہے وہ مولا علی کے گھر گزرا ہے، یعنی مولا علی کے جو والد ہیں ابو طالب، انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی، آپ کے رشتے میں چچا لگتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن گزرا ہے مولا علی کے گھر میں، اور مولا علی کا بچپن گزرا ہے مصطفیٰ کے گھر میں۔ کیونکہ جب مولا علی پیدا ہوئے آپ کے بہن بھائی زیادہ تھے، آپ کے والد کے لیے کفالت کرنا مشکل ہو رہا تھا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ علی مجھ کو دے دیں، آپ علی مجھ کو دے دیں اور میں اس کی پرورش کرتا ہوں۔ تو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن گزرا مولا، اور مولا علی کا بچپن گزرا حضور کے گھر میں۔ سب سے پہلی بات ذہن میں اچھی رکھیں کہ جس بھی ہستی کے بارے ہم نے کچھ سننا ہوتا ہے نا، جب تک اس کی ذات کے بارے میں علم نہ ہو تو بات سننے کا مزہ نہیں آتا۔ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے علم کا پہاڑ بنایا۔ کیوں نہ بناتا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ میں علم کا اور علی اس کا دروازہ اتنا قیمتی ہوتا ہے کہ آتے وقت بھی اس کو ملنا ہوتا ہے اور جاتے وقت بھی اس کو ملنا ہوتا ہے۔ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علم، آپ کے پاس دو خواتین آئی اور وہ ایک بچے کے بارے میں جھگڑا کر رہی تھی۔ دونوں عورتوں کا دعویٰ یہ تھا کہ یہ جو بچہ پیدا ہوا ہے یہ ہمارا ہے۔ دونوں عورتیں ایک ہی بچے کی ماں ہونے کی دعوے دار تھی۔ اب ہر کوئی یہ ضد کر رہی تھی کہ یہ بچہ میرا ہے، دوسری کہتی ہے کہ یہ بچہ میرا ہے۔ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں یہ مقدمہ پیش کیا گیا کہ دو عورتیں ہیں جو اس بات کی دعوے دار ہیں کہ یہ پیدا ہونے والا بچہ اس کا ہے، آپ فیصلہ فرمائیں کہ یہ بچہ کس کا ہے۔ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو جو اللہ نے حکمت دی تھی نا، دنائی دی تھی، علم دیا تھا، آپ اس کا کمال دیکھیں۔ آپ نے دونوں سے پوچھا بھی ہاں بچہ کس کا ہے؟ پہلی عورت نے کہا جی بچہ میرا ہے، دوسری نے کہا جی بچہ میرا ہے۔ آپ نے اپنے خادم کو بلایا اور فرمایا کہ ایسا کرو، اس بچے کے دو ٹکڑے کر دو، آدھا اس کو دے دو آدھا اس کو دے دو۔ تو دونوں عورتوں میں سے ایک کہنے لگی نہیں نہیں یہ بچہ میرا نہیں ہے، میں نے جھوٹ بولا ہے، یہ بچہ اسی کا ہے۔ تو مولا علی فرمانے لگے یہ جو کہہ رہی ہے نا بچہ میرا نہیں ہے، بچہ اسی کا ہے، کیونکہ یہ ماں ہے اور یہ تڑپی ہے کہ میرے بچے کے دو حصے نہیں ہونے چاہیے۔ تو مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے جو دنائی دی، حکمت دی، آپ اس کے ایک کمال دیکھیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا کہ ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا ہے اور ہم تمہیں اسی مٹی میں لٹائیں گے۔ منہا خلقناکم، ہم نے تمہیں اس سے، وفیہا، اور اسی میں تم ہیں ہم دوبارہ۔ مولا علی سے کسی نے پوچھا کہ دیکھیں نماز میں ہم تکبیر کہتے ہیں ایک بار، قیام ایک بار، رکوع ایک بار، تو سجدے دو کیوں رکھے ہیں؟ ہر رکن ایک ایک بار ہے، کھڑا ہونا ہے ایک بار، تکبیر کہنی ہے ایک بار، رکوع کرنا ہے، تو سجدے دو کیوں رکھے؟ تو مولا علی فرمانے لگے جب پہلا سجدہ ہم کرتے ہیں نا تو وہ اشارہ ہے، منہا خلقناکم، ہم نے تمہیں اس سے پیدا کیا، اور جب دوسرا سجدہ کرتے ہیں تو وہ اس بات کا اشارہ ہے کہ ہم تمہیں دوبارہ اسی میں لٹائیں گے۔ تو فرمایا کہ جو دو سجدوں کے درمیان بیٹھنا ہے نا بس اتنی سی زندگی ہے۔ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک بندہ آیا، کہنے لگا حضور آپ کا یہ کہنا ہے، آپ مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ جو رزق بندے کے نصیب میں ہوتا ہے وہ اس کو ہر صورت ملتا ہے، وہ کہیں بھی ہو کیسا بھی ہو، اس کو نصیب کا رزق ضرور ملتا ہے۔ آپ نے فرمایا ہاں ہم اس عقیدے کے مالک ہیں،
کہ جو رزق اللہ تعالیٰ نے بندے کے نصیب میں لکھ دیا ہے وہ اس کو ضرور ملے گا۔ اور ایک بات کو تھوڑا سا تسلی کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کریں، ہم نہ بعض اوقات رزق کے معاملے میں پریشان ہوتے ہیں تو کسی اور طرف چل پڑتے ہیں۔ ایک بات کو ذہن نشین کر لیں، جو آپ کا نصیب ہے وہ آپ سے کوئی چھین نہیں سکتا، اور جو آپ کا نصیب نہیں ہے نا وہ آپ کسی اور سے چھین نہیں سکتے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بچہ اپنی ماں کے شکم میں ہوتا ہے نا، اور بچہ بھی 4 ماہ کا ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ نازل کرتا ہے۔ وہ فرشتہ ماں کے شکم میں جو بچہ موجود ہوتا ہے نا، اس کے لیے 4 باتوں کا فیصلہ بچہ ماں کے پیٹ میں کر جاتا ہے۔ سب سے پہلی بات، فرشتہ ماں کے پیٹ میں موجود بچے کے بارے میں لکھ دیتا ہے کہ اس کی زندگی کتنی ہے، یہ کتنی سانسیں لے گا۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم اب بڑے ہو گئے ہیں، 1 سال بڑے ہو گئے، ہماری عمر 40 سال ہو گئی ہے۔ ایک بات کو ذہن نشین رکھیں، ہم دن بہ دن چھوٹے ہو رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس بندے کی عمر 50 سال ہے نا، جس دن وہ پیدا ہوا تھا اس کے پاس 50 سالہ زندگی موجود تھی، اور اگر آج وہ 40-45 سال کا ہو گیا ہے نا تو وہ اپنی موت سے صرف 5 سال دور رہ گیا ہے۔ وہ دن بہ دن چھوٹا ہو رہا ہے۔ بڑا وہ اس دن تھا جس دن وہ ماں کی شکم سے باہر آیا تھا۔ ہم زندگی میں آگے نہیں بڑھ رہے، بلکہ ہم دنیا میں آنے کے بعد اپنی موت کی طرف سفر کر رہے ہیں۔ تو پہلی چیز جو ماں کی شکم میں لکھ دی جاتی ہے کہ اس بچے کی زندگی کتنی ہوگی۔ نمبر 2، پیدا ہونے والے بچے کے نصیب میں رزق کتنا ہوگا۔ ابھی آپ اور میں دنیا میں آئے نہیں تھے، لیکن جو ہمارا نصیب ہے وہ ہمارے رب نے ہماری ماں کے شکم میں لکھ دیا تھا، اور ہم اس نصیب کے بارے میں پریشان ہیں۔ آپ کو ایک جملے میں زندگی کا فلسفہ سمجھاتا ہوں، اگر آپ کو سمجھ آ جائے۔ ایک چیز کی ذمہ داری اللہ نے اپنے ذمہ رکھی ہے، اور ایک چیز کی ذمہ داری انسان کو دی ہے۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے، جو ذمہ داری ہے رب کی، بندہ اس کو اپنے ہاتھ میں لینا چاہتا ہے، اور جو اس کی اپنی ذمہ داری ہے وہ اللہ کے سپرد کی ہوئی ہے۔ اللہ کی ذمہ داری کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ زمین پر ایک بھی جاندار ایسا نہیں ہے جس کا رزق اس کے رب کے ذمہ نہ ہو۔ جب رب تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تمہارا رزق میرے ذمہ ہے، اور بندہ اس کے لیے پریشان ہے، اور بندے کی ذمہ داری کیا ہے کہ اپنی آخرت کی تیاری کر کے آنا، اور بندہ کا کہہ رہا ہے رب بڑا رحمان ہے، رب بڑا رحیم ہے، رب نے کرم کاری دینا۔ بلا شک و شبہ، بلا شک و شبہ رب کے کرم سے ہی بخشے جائیں گے، لیکن آخرت کی تیاری کرنے کی ذمہ داری انسان کی ہے۔ اب 2 چیزیں ہوگی، نمبر 1 بندے کی زندگی کتنی ہوگی، نمبر 2 اس کا رزق، نمبر 3 وہ جنتی ہے، نمبر 4 یا وہ جہنمی ہے۔ یہ 4 باتیں ماں کے شکم میں موجود بچے کے بارے میں لکھ دی جاتی ہیں، اور بندہ دنیا میں آنے کے بعد انہی باتوں کے لیے پریشان ہے۔ ایک بات کو ذہن نشین کر دیں، ذہن نشین کر لیں، آپ کے ذمہ صرف محنت کرنا ہے۔ کیا ہے جی؟ اس کا اجر دینا رب کے ذمہ ہے۔ آپ کے ذمہ صرف اور صرف محنت ہے۔ آپ محنت پر توجہ کریں، رب پہ بھروسہ کریں، وہ ضرور کرم نوازی کرے گا۔ تو مولا علی کی بارگاہ میں بندہ آیا، کہنے لگا آپ کا مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے جو بندے کے نصیب کا رزق ہے وہ اس کو ہر جگہ کسی نہ کسی صورت مل جاتا ہے، لیکن میرا ایک سوال ہے، اگر کسی بندے کو 4 دیواری کے اندر اس طرح بند کر دیا جائے کہ سورج کی کرن بھی اس کمرے میں نہ جا سکے، چاروں اطراف سے اس کو بند کر دیا جائے کہ سورج کی روشنی بھی اس کے اندر داخل نہیں ہو سکتی، اور آپ مجھے بتائیں اگر اندر بندہ موجود ہے اور اس کے نصیب میں رزق بھی ہے، تو آپ مجھے بتائیں اس کا نصیب اس کو کیسے ملے گا جہاں پہ سورج کی کرن بھی نہیں جا سکتی۔ تو مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ مسکرا پڑے اور فرمانے لگے یہ بھی کوئی سوال ہے؟ پہلے مجھے یہ بتا، جو بندہ اندر موجود ہے اگر اس کا آخری وقت آ گیا ہے، موت آ گئی ہے، تو مجھے یہ بتا جہاں سورج کی کرن نہیں جا سکتی، مجھے بتا اسرائیل روح لینے جا سکتا ہے کہ نہیں جا سکتا؟ کہنے لگے آخری وقت ہے تو روح لینے والا فرشتہ تو جائے گا۔ تو فرمایا سن، پھر میرا رب بڑی شان والا ہے، جہاں اسرائیل روح لینے جا سکتا ہے وہاں میکائیل رزق لے کے بھی جا سکتا ہے۔
بس تیرا عقیدہ مضبوط ہونا چاہیے کہ تیرا نصیب تجھے ملے گا. اور فرمایا تجھے گھبرانا نہیں چاہیے، جو رب نے نصیب لکھ دیا وہ تجھے مل کے رہے گا. اب نصیب کے اوپر صرف بھروسہ کر لینا. شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ میں اپنے گھر سے نکلا جنگل کی طرف، تو میں نے دیکھا کہ ایک بیڑیا ہے جو بھاگے گا، شکار کرے گا تو اپنا پیٹ پالے گا، لیکن چاروں ٹانگیں کٹی ہوئی ہیں. اب وہ دوڑے گا کیسے، شکار کیسے کرے گا، پیٹ کیسے پالے گا؟ تو شیخ سعدی کہتے ہیں کہ میں یہ بات دیکھنے کے لیے ایک درخت کے پیچھے بیٹھا کہ میں دیکھوں تو صحیح ایک جانور جس کا ذریعہ شکار اس کی ٹانگیں ہیں کہ وہ دوڑے گا، شکار پکڑے گا، پھر اس کو کھائے گا. اس کی تو ٹانگیں نہیں ہیں، تو یہ کھاتا پیتا کیسے ہے، زندہ کیسے ہے؟ شیخ سعدی کہتے ہیں تھوڑی دیر گزری کہ میں نے دیکھا کہ شیر نے ہرنی کا شکار کیا، اس کو کھایا، جو بچہ کچا تھا شیر چھوڑ کے چلا گیا. اب وہ بیڑیا اپنے آپ کو رینگتا رینگتا اس بچے کچے کے پاس گیا، اس نے وہ کھایا اور اللہ کا شکر ادا کیا. شیخ سعدی کہتے ہیں مجھے دیکھ کے رب پہ بڑا ہی پیار آیا. میں نے کہا ربا کریم تو کتنا کریم ہے، ایک جانور جس کی شکار کے لیے ٹانگیں نہیں ہیں، اگر تو اس کو بیٹھے بٹھائے رزق دے سکتا ہے، میں تو پھر انسان ہوں. تو حاطف غیبی سے آواز آئی شیخ سعدی بیڑیا نہ بن، شیر بن. شیر بنے گا خود بھی کھائے گا، لوگوں کو بھی کھلائے گا، اور اگر بیڑیا بنے گا تو لوگوں کا بچہ کچا کھائے گا. تو صرف نصیب پہ بھروسہ نہیں ہے، اس کے لیے کوشش کا حکم ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، انسان کو وہی ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے. تو کوشش کرنا انسان کی ذمہ داری ہے اور اس کو عطا کرنا اس کے. پھر بولیں جی ذرا، ادھر والے سو گئے ہیں جی، یہ سامنے آئے نا ذرا سارے، آج تو ہمیں کیا یار، سامنے آؤ ذرا بتائیں عطا کرنا کس کی ذمہ داری ہے جی؟ ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ کوشش کرنا. مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک شخص ہے، کہنے لگا جو اختیار ہے، جو طاقت ہے وہ بندے کے پاس ہے، اللہ کی ذات کا کوئی اختیار نہیں. نعوذ باللہ من ذالک. آپ نے پوچھا وہ کیسے؟ کہنے لگا جب ہر کام ہی انسان نے کرنا ہے تو پھر اختیار اور طاقت تو انسان کے پاس نہیں، رب کا اس میں کیا عمل دخل ہے؟ آپ نے اس سے فرمایا کہ ایسا نہ سوچ، بلکہ انسان وہی کرتا ہے جو رب چاہتا ہے، اور جب تک رب کی چاہت نہ ہو بندہ تو چاہ بھی نہیں سکتا. کہنے لگا نہیں، جب کام انسان نے کرنے ہیں تو پھر طاقت بھی انسان کے پاس ہے، اختیار بھی انسان کے پاس ہے. آپ نے سمجھایا لیکن وہ نہ سمجھا. آپ نے میں پھر سوچ لے ساری طاقت انسان کے پاس ہے. کہنے لگا جی. آپ نے میں جو چاہتا ہے انسان وہی کرتا ہے. کہنے لگا جی ایسا ہی ہوتا ہے. آپ نے میں کھڑا ہو جا. کھڑا ہو گیا. آپ نے میں پھر سوچ جو کرتا ہے، جو چاہتا ہے، جو طاقت ہے وہ انسان کی ہے. کہنے لگا جی ایسا ہی ہے. آپ نے میں تو ایسا کر کے ایک ٹانگ اٹھا لے اور ایک ٹانگ پہ کھڑا ہو جا. کھڑا ہو گیا. آپ نے پھر اس سے پوچھا بتا ساری طاقت انسان کی ہے؟ کہنے لگا جی ایسا ہی ہے. فرمایا پھر دوسری ٹانگ بھی اٹھا کے کھڑا ہو. وہ سمجھ گیا کہ انسان کے بس میں تو اتنا بھی نہیں ہے کہ وہ ٹانگوں کے بغیر کھڑا ہو سکے. تو آپ تصور کریں رب کی ذات پہ. میں بول رہا ہوں لیکن لفظ نظر آتے، ہم سن رہے ہیں لیکن سماعت نظر آتی، ہم چیز کو سونگتے ہیں لیکن سونگنا نظر آتا، دل میں وسوسہ آتا ہے لیکن وہ نظر آتا. آپ سوچے تو صحیح، اتنا سونا انسان بنانے والا وہی رب تو ہے نا. تو فرمایا تو اس بات پر توجہ کر کے طاقت انسان کے پاس نہیں بلکہ اللہ کے پاس ہے. تو مولا علی شیر خدا کی بارگاہ میں ایک اور شخص آیا. کہنے لگا آپ نے یہ دعویٰ کیا ہے سلونی اما شئتم، تم جو سوال کرنا چاہو وہ سوال کرو، میں علی قرآن سے اس کا جواب دوں گا. اس نے کہا آپ اپنے دعوے پہ غور کریں. آپ نے میں اپنے دعوے پر قائم ہوں کہ تم جو سوال کرو گے میں اس کا جواب تمہیں قرآن سے دوں گا، قرآن کی آیت پڑھ کے سناؤں گا. اس نے کہا آپ اپنے دعوے پہ پھر غور کریں. آپ نے تیسری بار دعویٰ دہرایا اور فرمایا میں اپنے دعوے پر قائم ہوں، سوال کرنا تیرا کام ہے، قرآن کی آیت پیش کرنا علی کا کام ہے. اس نے کہا چلے ٹھیک ہے جی. میرا سوال یہ ہے کہ آپ کی جو داڑھی مبارک ہے وہ بہت زیادہ گھنی ہے. مولا علی شیر خدا چھوٹے قد کے مالک تھے اور داڑھی اتنی گھنی تھی کہ جب مولا علی سورج کے سامنے کھڑے ہوتے تھے نا تو آپ کی داڑھی کا سایہ آپ کے سینے پہ پھیل جاتا تھا. تگڑا سینہ تھا، چھوٹا قد تھا. اور آپ تصور تو کریں
جو مولا علی ایک من سے زیادہ وزنی تلوار سے لڑتے ہوں، اور جب آپ لڑتے ہیں تو خیبر کا دروازہ مشہور واقعہ ہے، میں اس کی طرف نہیں جا رہا. اس کے بعد ایک دفعہ کوفہ کے اندر خیرات بٹ رہی تھی. ایک بندہ آیا، اس نے کہا جی میں نے مولا علی سے ملنا ہے، وہ جنہوں نے خیبر کا قلعہ فتح کیا تھا، خیبر کا دروازہ اکھاڑ کے پھینکا تھا. تو کہا وہ سامنے ایک بزرگ بیٹھے ہیں، وہی علی ہے. اس نے جا کر دیکھا تو آپ خشک روٹی کھا رہے تھے، لنگر چل رہا تھا، عوام تازہ روٹی کھا رہی ہے اور مولا علی خشک ٹکڑے کھا رہے ہیں اور چبا رہے ہیں تو پسینہ بہہ رہا ہے. وہ کہنے لگا آپ علی ہیں؟ ہاں فرمایا ہاں میں ہی علی ہوں. کہا میں یقین نہیں کر سکتا کہ یہ وہ علی ہے جو انگلیوں کے پورے لگائے تو خیبر کا قلعہ اکھاڑ دیتا ہے اور یہاں روٹی چبائے تو پسینہ آ رہا ہے. تو مولا علی مسکرا پڑے، فرمایا سن، وہ جو خیبر کا قلعہ اکھاڑا تھا نا وہ میری ایمانی طاقت تھی، اور جو روٹی کھا رہا ہوں یہ جسمانی طاقت ہے. اب مولا علی شیر خدا کے بارے میں آپ نے کیا کہا کہ سلونی اما شئتم، تم مجھ سے جو چاہو سوال کرو، اور سوال تم کرو کہ جواب میں قرآن سے دوں گا. اس نے کہا کہ چلے پھر میرا سوال یہ ہے کہ آپ کی داڑھی بہت گھنی ہے اور آپ جب سورج کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو آپ کی داڑھی کا سایہ آپ کے سینے پہ آتا ہے، اور میری داڑھی میں تنکا تنکا کہیں کہیں بال ہے. تو بتائیں آپ کی اور میری داڑھی میں فرق کیوں ہے؟ اس کا جواب قرآن سے دیں. سوال سمجھ آیا کہ نہیں آیا؟ سو گئے ہو؟ کیا سوال ہے جی؟ میری داڑھی گھنی ہے کہ آپ کی داڑھی گھنی ہے؟ ہاں جا کے تھوڑا سا ذرا، آپ کی داڑھی کیا ہے جی اور میری داڑھی میں کہیں کہیں تنکا تنکا بال ہے. تو بتائیں آپ کی اور میری داڑھی میں جو فرق ہے قرآن میں اس کا ذکر کہاں پہ ہے؟ تو مولا علی فرمانے لگے یہ بھی کوئی سوال تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جن کا دل ایمان سے بھرا ہوتا ہے وہاں سبزہ بڑا کھل کے اگتا ہے، اور جن کے دل سخت ہو گئے وہاں تنکا تنکا اگتا ہے. تو میں تو قرآن کو پڑھ کے تو دیکھ. اب جو میں نے ساری باتیں سنائی، مولا علی نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ اگر تورات کے ماننے والے مجھ سے سوال کریں تو میں جواب تورات سے دوں گا، زبور کے ماننے والے سوال کریں میں جواب زبور سے دوں گا، انجیل کے ماننے والے سوال کریں میں ان کو جواب انجیل سے دوں گا، اور قرآن کے ماننے والے سوال کریں تو میں جواب قرآن سے دوں گا. آپ کا خادم کہنے لگا حضور آپ کو اتنا وسیع علم کیسے ملا کہ جو سوال کیا جاتا ہے آپ چٹکی بجانے سے پہلے اس کا جواب عطا فرماتے ہیں؟ تو فرمایا سنو یہ مجھے سب کچھ کیسے ملا؟ فرمانے لگے مجھے ایک دن حضور نے بلایا اور فرمانے لگے علی جب میرا وصال ہو جائے تو مجھے غسل میت تم نے دینا ہے. تو میں نے عرض کی آقا میرے میں یہ ہمت نہیں ہے کہ میں آپ کو غسل دے سکوں. حضور نے پھر وصیت فرمائی اے علی جب میں دنیا سے رخصت ہوں تو مجھے غسل میت تم دو گے. عرض کی حضور آپ کسی اور صحابی کی ڈیوٹی لگا دیں، یہ ہمت مجھ میں نہیں ہوگی. لیکن جب حضور نے تیسری بار کہا کہ علی ہمیں غسل تم دو گے، امام جلال الدین سیوطی خصائص الکبریٰ میں لکھتے ہیں حضور فرمانے لگے علی گھبرانا نہیں ہے، غسل دینا تیرا کام ہے، تیری مدد کرنا مصطفیٰ کا کام ہے. حضور اپنے غسل کی وصیت فرما رہے ہیں اور فرما رہے ہیں مدد ہم کریں گے. آپ جلال الدین سیوطی الخصائص الکبریٰ پڑھ کے دیکھیں، مولا علی فرماتے جب میں حضور کو غسل دینے کے لیے دائیں جانب آتا حضور کا دایاں ہاتھ اوپر آتا، بائیں جانب جاتا بایاں ہاتھ اوپر آتا، اور جب میں نے حضور کو غسل دے دیا حضور کی یہ پلکوں کے اوپر والے حصے گہرے تھے، آنکھیں اندر جا چکی تھی بخار سخت ہونے کی وجہ سے، حضور کی ناف مبارک گہری تھی. جب میں نے حضور کو غسل دے دیا تو آنکھوں کے اوپر پانی جمع ہو گیا، ناف کے اندر پانی جمع ہو گیا. جب غسل مکمل ہوا تو میں نے سوچا کہ کپڑا لوں پانی خشک کر دوں. پھر علی کے عشق نے کہا علی تیرے ہونٹ کس لیے ہیں؟ میں نے اپنے ہونٹ لگائے، یہ بھی پانی چوسا، ناف کا پانی بھی چوسا. جب وہ پانی میرے سینے سے گزرا تو علی کا سینہ اللہ نے ہر علم کے لیے کھول دیا ہوگا. یہ ساری خیرات در مصطفیٰ سے ملی ہے. تو آپ کے سامنے کوئی سوال ہوتا تھا آپ لمحے سے پہلے اس کا جواب عطا فرماتے تھے. اس لیے تو کہا تھا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا.
دروازہ ہے۔ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی شہادت کا دن ہے۔ آپ کو شہید کیا کیوں گیا؟ آپ کے قاتل کا نام ہے ابن ملجم۔ کیا نام ہے جی؟ ابن عبد الرحمن ابن ملجم۔ پورا نام کیا جی؟ اس لیے ناموں پہ نہ جایا کرے۔ یزید بھی مسجد کا امام تھا۔ شمر جس نے امام علی مقام کا سر تن سے جدا کیا تھا نا، مسجد کا امام تھا، 17 اس نے حج کیے ہوئے تھے اور قرآن کا بڑا پکا قاری تھا۔ امام غزالی نے ایک حکایت لکھی ہے، میں وہ سنا کے آگے بڑھوں گا تو میری گفتگو آپ کے لیے آسان ہوگی۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حکایت لکھی ہے اور مولانا روم نے اس کو مثنوی کے اندر بھی لکھا ہے۔ مولانا روم فرماتے ہیں ایک چڑیا اور ایک چڑا یہ درخت کی ٹہنی میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک جبہ کبہ تسبیح صوفی صاحب باغ میں داخل ہوئے۔ چڑیا نے چڑے سے کہا مجھے یہ بندہ خطرناک لگتا ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم یہاں سے اڑ جائیں۔ چڑا کہنے لگا کہ نہیں، یہ صوفی مزاج بندہ ہے، دیندار بندہ ہے، جبہ کبہ پہنا ہوا، تسبیح پھیر رہا ہے، تو اس سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، شکاری نہیں ہے۔ چڑیا نے پھر چڑے کو سمجھایا کہ مجھے خطرہ ہے، ہمیں عافیت اس میں ہے کہ ہم یہاں سے اڑ چلے۔ چڑے نے اس کی بات نہیں مانی۔ اتنے میں وہ جو جبہ کبہ دستار تسبیح تھی نا، اس نے تیر نکالا، لگا چڑے کو اور چڑا مر گیا۔ چڑیا اپنی فریاد لے کے جنگل کے بادشاہ شیر کے پاس گئی۔ اس نے کہا بادشاہ سلامت، میرے ساتھ یہ ظلم ہوا ہے، مجھے انصاف چاہیے۔ شیر نے چڑیا سے کہا میں تمہارا مجرم پکڑ لیتا ہوں، سزا کیا دینی ہے اس کا فیصلہ تم نے کرنا ہے۔ چڑیا نے کہا ٹھیک ہے۔ بادشاہ شیر نے جنگلی جانوروں کو حکم دیا کہ صوفی صاحب کو گھیر لو۔ اب وہ جبہ کبہ دستار وہ تسبیح سب کچھ گھیر لیا گیا، جانوروں نے اس کو گھیرا ڈال دیا۔ بادشاہ کی پنچایت لگ گئی۔ اب چڑیا کو بلایا گیا، بادشاہ نے کہا دیکھ میں نے تیرا مجرم پکڑ لیا ہے، لیکن اس کو سزا کیا دینی ہے اس کا فیصلہ تو نے خود کرنا ہے، یہ فیصلہ ہم نے نہیں کرنا۔ آپ نے چڑیا کا جواب بڑی توجہ سے سننا ہے۔ چڑیا کہنے لگے بادشاہ سلامت، میں نے اس کو سزا نہیں دینی، لیکن یہ وعدہ کرے کہ میں جو نصیحت کروں گی اس پر یہ عمل کرے گا۔ بادشاہ شیر نے کہا کہ تیری مرضی ہے، تیرا مجرم ہے، چاہے تو سزا دے، چاہے تو نصیحت کر، چاہے ویسے معاف کر دے۔ چڑیا نے کہا نہیں بادشاہ سلامت، میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ میں نے اس کو سزا نہیں دینی، صرف ایک نصیحت کرنی ہے، لیکن یہ وعدہ کرے کہ آئندہ اس نصیحت پر عمل کرے گا۔ بادشاہ نے کہا بتاؤ تمہاری نصیحت کیا ہے؟ چڑیا کہنے لگی صوفی صاحب آئندہ جب شکار کرنے آؤ تو لبادہ دینداروں کا اوڑھ کے نہ آنا، آئندہ جب شکار کرنا ہوا تو شکاری بن کے آنا، جبہ اور دستار پہن کے نہ آنا۔ اس واسطے دستار کی ہر تار کی، تار سمجھتے جتنے بل ہوتے ہیں، دستار کی ہر تار کی تحقیق ہے لازم، دستار کی ہر تار کی تحقیق ہے لازم، ہر صاحب دستار معزز نہیں ہوتا۔ دستار باندھ لینا، جبے پہن لینا، تسبیحاں پھیر لینا یہ نیک ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ یزید کی فوج بھی نمازیں پڑھنے والی تھی۔ شمر بتا رہا ہوں 17 اس نے حج کیے ہوئے تھے، قاری قرآن تھا، مسجد کا امام تھا، لیکن جب نصیب میں بدبختی ہو۔ اب سنیں یہ جو عبد الرحمن ابن ملجم تھا یہ دین کا دعوے دار تھا۔ ہوا یہ کہ عبد الرحمن ابن ملجم ایک عورت پر فدا ہو گیا۔ اس عورت نے یہ شرط رکھی ابن ملجم کے ساتھ کہ اگر تم نے مجھ سے ہی نکاح کرنا ہے تو جاؤ علی کا سر کاٹ کے لاؤ۔ اب اس کے نصیب میں بدبختی تھی، اس نے کیا کیا کہ اپنے خنجر کو ساری رات زہر میں بھگو کے رکھا۔ یہ جو چھری، چاقو، کٹر، خنجر، تلوار ہوتی ہے نا، اس کی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ اس کو ساری رات زہر میں بھگو کے رکھیں تو اس کا ہلکا سا بھی جو کٹ ہوتا ہے پورے بدن میں زہر کو پھیلا دیتا ہے۔ اس نے اپنا جو خنجر تھا وہ ساری رات زہر میں بھگو کے رکھا، اور رمضان 19 رمضان کو جب مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نماز فجر کے لیے نکلے، فجر کی سنتیں آپ پڑھ چکے تھے،
اور جماعت کے انتظار میں تھے، یہ محراب کے پیچھے سے نکلا، جامع مسجد کوفہ محراب کے پیچھے سے نکلا، اور اس نے آ کے مولا علی کی گردن پہ وار کیا، کیونکہ علی کا سامنا کوئی نہیں کر سکتا، شیر خدا حیدر کرار کا سامنا کوئی نہیں کر سکتا، اس نے گردن پہ آ کے وار کیا، تو آپ نے ڈال ہو کے زمین پہ تشریف لائے، اور جب مسجد کوفہ میں شور ہوا کہ خلیفۃ المسلمین کو شہید کر دیا گیا، خلیفۃ المسلمین کو شہید کر دیا گیا، آپ کے بڑے صاحبزادے سید السردار امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر سے نکلے اور اپنے والد گرامی کا سر اپنی گود میں رکھا، خون بہہ رہا ہے، جان نکل رہی ہے، میں قربان جاؤں مولا علی کے ان جملوں پہ، فرمانے لگے بیٹا حسن، علی کی جان جاتی ہے چلی جائے، نماز فجر نہیں قضا ہونی چاہیے۔ یہ جو علی کے ملنگ ہیں ان کے لیے ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، مولا علی کی ولادت بھی مسجد میں، مولا علی کی شہادت بھی مسجد میں، اور جو ملنگ ہے نا وہ مسجد کے قریب بھی نہیں آتا۔ اس بات کو تھوڑی سی توجہ کریں، علی کا ملنگ وہی ہے جو مسجد کے ساتھ محبت کرتا ہے، کیونکہ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کا اپنا فرمان ہے کہ میرا جب جی چاہتا ہے نا کہ میں اپنے رب سے گفتگو کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں، اور جب میرا جی چاہتا ہے کہ میرا رب مجھ سے باتیں کرے تو میں قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہوں، کیونکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بات کر رہا ہے۔ اور یہ جو علی کے ملنگ ہے، سنیں مولا علی کی نماز کے ساتھ عقیدت کیا ہے، محبت کیا ہے۔ ایک جنگ کا موقع ہے کہ مولا علی کے نا پہلو کے اندر ایک تیر لگ گیا، اور تیر اتنا سخت لگا کہ وہ اندر جا کے ٹوٹ گیا۔ اب جب وہ تیر کھینچتے ہیں تو مولا علی کی رگیں کٹتی ہیں اور تکلیف شدت کی ہوتی ہے۔ طبیب بلایا گیا، طبیب نے کہا کہ دو صورتیں ہیں تیر کو نکالنے کے لیے، پہلی صورت تو یہ ہے کہ مولا علی کے لیے میں دوائی تیار کرتا ہوں، ان کو یہ دوائی پلا دی جائے، چند منٹوں کی بے ہوشی ہوگی اور اس دوران ہم اس تیر کو کھینچ لیں گے، اور اگر بے ہوش نہیں کرنا تو پھر دوسری صورت یہ ہے کہ مولا علی کو رسیوں کے ساتھ درخت کے ساتھ باندھ دیں تاکہ جب ہم تیر کھینچیں تو حرکت نہ ہو، تاکہ رگیں اور نہ کٹ جائیں۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ دونوں صورتیں پیش کی گئی کہ طبیب یہ کہتا ہے یا تو بے ہوشی کی دوائی پلائی جائے یا پھر آپ کو درخت کے ساتھ باندھ دیا جائے۔ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے دونوں چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، نہ بے ہوشی کی دوائی پینی ہے نہ درخت کے ساتھ باندھنا ہے۔ تو عرض کیا پھر حضور یہ تیر نکالنا کیسے ہے؟ تو مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے ابھی مؤذن نے اذان دینی ہے، جب میں اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھوں گا تم تیر کھینچنا علی کو محسوس بھی نہیں ہوگا۔ اور ایسا ہوا، آپ نے جب تکبیر کہہ کے قیام میں کھڑے ہوئے تیر کھینچا، مولا علی نے حرکت بھی نہیں کی۔ تو آپ توجہ فرمائیں کہ مولا علی نماز کے ساتھ کیا محبت فرما رہے ہیں۔ آج ہمارے درباروں والوں نے یہ سمجھ لیا کہ سال کے بعد ایک قوالی کرا لو، بزرگوں کا مشن بھی پورا ہو گیا، ہمارے پیسے بھی اکٹھے ہو گئے، پھر لندن جا کے جو پراپرٹی لینی ہے اس کے پیسے بھی اکٹھے ہو گئے۔ ایک بات کو ذہن نشین کر لیں، ذہن نشین کر لیں، باپ ساری زندگی مشقت کرے، روزی کا اڈا بنا لے، باپ کے انتقال کے بعد جب اس کا بیٹا جا کے سیٹ پر بیٹھتا ہے نا تو ساری مارکیٹ کہتی ہے پیو دی کمائی کھا رہے ہیں۔ کیا کہتے ہیں جی؟ خاندان کی کہنا پیو دی۔ آپ یقین کریں جتنا یہ سجادہ نشینوں والا نظام ہے نا، یہ سارے کے سارے اپنے بڑوں کی کمائی کھا رہے ہیں۔ ذاتی کردار کیا ہے؟ ایک بات کو پلے باندھ لیں، بڑوں کا بیٹا ہونے سے بندہ بڑا نہیں ہوتا، بڑوں کا شاگرد ہونے سے بندہ بڑا نہیں ہوتا، کردار اس کو بڑا کرتا ہے، اس کی محنت رنگ لائے، رب فضل کرے پھر وہ بڑا ہوتا ہے۔ ہمارا نظام یہاں بدل گیا کہ مولا علی کے نام پہ قوالیاں کرا کے عورتوں کو مردوں کو اکٹھا نچوایا جا رہا ہے، پھر لوگ چیختے ہیں کہ یہ ہمارے آستانوں کے پیچھے پڑ گئے ہیں۔ جہاں پر یہ کام ہو وہاں اس کو پڑھنا چاہیے، اور جو بندہ بھی یہ محنت کر رہا ہے اللہ اس کو استقامت دے۔ یہ جتنے بھی جھوٹے لوگ ہیں ان کو پکڑنا چاہیے، انہوں نے مذہب اسلام اور سنیت کو بدنام کر کے رکھ دیا۔ نقصان کس کو ہوا؟ مذہب اسلام کو ہوا نا۔ ان کی حرکتیں دیکھ کے کون کلمہ پڑھنا چاہتا ہے؟
مجھے بتائیں کتنے کے قوال ہیں ان کی قوالیاں سن کے لوگوں نے کلمہ پڑھا ہو؟ کتنے قوال ہیں ان کی قوالیاں سن کے لوگ نمازی ہوئے ہوں؟ کتنے قوال ہیں جن کی قوالیاں سن کے لوگوں نے گناہوں سے توبہ کی ہو؟ تو سجادہ نشین صاحب، قوالیوں کی نسبت آپ اپنے بزرگوں کے مشن پہ کام کریں۔ ان کا مشن کیا تھا؟ وہ اپنے عقیدت مندوں کو، اپنے محبین کو، اپنے متعلقین کو، مریدین کو، حلقہ احباب کو جمع کرتے تھے، اللہ کا قرآن سمجھاتے تھے، نبی پاک کی حدیث سمجھاتے تھے۔ نتیجہ کیا نکلتا تھا؟ پوری پوری بستیاں، پورے پورے خاندان اللہ کی بارگاہ میں لگ جاتے تھے۔ اور میں آپ ایک بات اور بڑے وثوق سے کہہ رہا ہوں، جو لوگ آستانوں پہ جانے والے ہیں، بڑے وثوق سے، بڑے دعوے سے کہہ رہا ہوں، پنجاب سے نکلیں، یہ صرف پیری مریدی نا، یہ برے صغیر میں اتنا عروج ہے، باہر اتنا کوئی نہیں ہے، باہر خالص لوگ ہی ملتے ہیں۔ آپ کو بڑے وثوق سے ایک جملہ کہنے لگا ہوں، وثوق کے ساتھ بات کر رہا ہوں، جملے کا ذمہ دار بھی ہوں۔ 80% سجادہ نشین ہمارے ایسے ہیں، میں دعویٰ کر رہا ہوں، وہ دیکھ کر ناظرہ قرآن بھی نہیں پڑھ سکتے۔ کتنے کے سجادہ نشین ہیں جو اپنے مریدوں سے خطاب کرتے ہیں؟ کتنے پیر ہیں جو اپنے مریدوں کو قرآن سمجھا سکتے ہیں؟ میں نے یہ بات کسی ہوا میں تیر نہیں پھینکا، بڑے وثوق سے بات کی ہے کہ تم مولا علی کا نام لے کے، ان کے نام کی قوالیاں کرا کے، ان کے نام کا چندہ اکٹھا کر کے باہر کے ملکوں میں جائیدادیں بنا رہے ہو، دین کا کام کس نے کرنا ہے؟ افسوس ان لوگوں پہ نہیں ہے، ان سے بڑھ کے افسوس ان لوگوں پہ ہے جو ان کے سامنے اپنی عقیدتیں نچھاور کر رہے ہیں۔ اس وقت دین اسلام کو اور پاکستان کو سب سے بڑا نقصان جس چیز نے کیا وہ شخصیت پرستی ہے۔ شخصیت پرستی نے دین اسلام کا جو نظام تھا، جو ان کے ہاتھوں میں آ گیا، بیڑا غرق کر دیا انہوں نے نظام کا۔ شخصیت پرستی کے پیچھے ایک بات کو یاد رکھیں، جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تاریخی جملہ یاد رکھیں۔ جب آپ خلیفہ بنے تو آپ نے ایک تاریخی جملہ بولا، فرمایا جب تک ابو بکر اللہ اور اس کے رسول کے پیچھے چلے تم ابو بکر کے پیچھے چلنا، اور جس دن ابو بکر اللہ رسول کا رستہ چھوڑ دے تم ابو بکر کا رستہ چھوڑ دے۔ لیکن ہمارا مزاج کیا؟ نہیں نہیں نہیں، میرے پیر صاحب نے انج کیا، نہیں جی جیڑے لاما صاحب محسوس ہونے انہوں نے انج کیا۔ او بھائی خدا کے واسطے اس شخصیت پرستی سے بچ جاؤ، ورنہ جہاں یہ خود ڈوبیں گے تمہیں لے کے ڈوبیں گے۔ افسوس کا مقام بلا کیا ہے؟ ایک بندے کو حدیث سناؤ کہ یار حدیث پاک کا یہ لفظ ہے، حدیث پاک کا یہ مفہوم کیا کہتا ہے؟ نہیں نہیں، ساڑھے بابا جی نے کیا، ساڑھے پیسہ سانو حکم دیتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ دین مومن کیا ہے کہ جو میری لائی ہوئی شریعت کے سامنے اپنا سر جھکائے، وہ تب کامل مومن ہے۔ اور یہ کیا کہہ رہا ہے؟ ساڑھے پیر صاحب نے انج کیا ہے، ساڑھے بابا جی نے انج کیا ہے۔ میرے بھائی ایک بات کو ذہن نشین کر لیں، پیر صرف اس کو مانے جس کی زبان سے، جس کے کردار سے، جس کے عمل سے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نظر آئے۔ جب آپ کو پتہ چلے کہ جس کے ہاتھوں میں نے ہاتھ دیا ہے وہ جب بھی بات کرتا ہے اللہ کے قرآن کی بات کرتا ہے، وہ جب بھی بات کرتا ہے نبی پاک کی دین کی بات کرتا ہے، اور جرا صرف کہے سوٹے لائی جاوے، سگریٹ سٹی جاوے تو قوالی ہوندی رہے۔ اب تو تماشا شروع ہو گیا، یہ جو نوٹوں کو پھینکنے والا تماشا آستانوں پہ شروع ہو گیا۔ میں تو سادہ سی بات کرتا ہوں، میری بات چپتی بڑی ہے، میں صرف اتنا کہتا ہوں دیکھو یار آپ سٹیج کے اوپر جو حرکتیں کر رہے ہو، مجھے ایک بات تو بتاؤ، مجمع کے اندر ایسا غریب بھی بیٹھا ہوا ہے جس کے گھر میں پورے مہینے کا راشن بھی نہیں ہے، وہ بیچارہ اس فکر میں ہوتا ہے کہ پتہ نہیں میں نے کل کی سحری افطاری کیسے کرنی ہے، میں نے اپنے بچوں کو کل کا کھانا کہاں سے کھلانا ہے۔ آپ ان کے سامنے جب دولت کی نمائش کریں گے تو مجھے بتائیں کیا نبی پاک کی مجلس میں آ کے آپ نے اس کا دل نہیں توڑا؟ آپ جاتے وقت جان دے رہے کم ہے یار، لیکن اب ایک کنسپٹ بن گیا، محفل ہونی تو نوی نوٹا دی کاپی جیب سے ہونی چاہیے، نئے نوٹ جیب میں رکھنا اور ہر جگہ اس کی نمائش کرنا، یہ صرف نفسیاتی مسئلہ اور کچھ نہیں ہے، یہ نفسیاتی لوگوں کا مسئلہ ہوتا ہے، ورنہ پرانا نوٹ ہو یا نیا ہو چیز اتنی ملتی ہے، نوٹ ہی ہوتا ہے۔ لیکن جب تک وہ محفل کو ہائی جیک نہ کر لیں، سٹیج پہ کھڑے ہو کے وہ نعت خوان ہو، عالم ہو، خطیب ہو، مفتی ہو، پیر ہو، کوئی بھی ہو،
جب تک اس کو گیر کے 10-12 کاپیاں اس کے اوپر مکمل پھینک نہیں دینی، ہم یہ سمجھتے نہیں کہ ہم نے اس کی خدمت کی ہے۔ مہربانی کریں، آپ جس بھی آستانے سے وابستہ ہیں، میں جو جملہ کہنے لگا ہوں خدا کے واسطے اس بات پر آپ نے توجہ کرنی ہے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے، آج سے غالباً 10 یا 12 سال پرانی بات ہے، میرا چھوٹا بھائی میرے ساتھ تھا اور ہم ایک بندے کے ساتھ ایک دربار شریف پہ چلے گئے۔ پنجاب کا ایک بہت مشہور دربار ہے، سلطان باؤ رحمت اللہ تعالیٰ نے، اللہ تعالیٰ ان کے مزار پہ کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے۔ انہوں نے جو دین کی تبلیغ کی کمال کیا اور شاعری کر کر کے لوگوں کو مسلمان کر دیا، اتنا کمال کام کیا۔ وہاں پہ گئے تو ان کا ایک مرید تھا، کہنے لگا آئیں جی مفتی صاحب آپ کو نا وزٹ کرانا ہے۔ چلے گئے اس کے ساتھ، کہنے لگا یہ جو مور ہے نا مور، یہ میرے پیر صاحب نے آسٹریلیا سے 2.5 کروڑ کا منگوایا ہے۔ اگلے پنجرے میں یہ جو گھوڑا ہے یہ فارسی نسل گھوڑا ہے، یہ 1.5 کروڑ کا منگوایا ہے۔ اگلے کھانے میں آ جائیں، یہ جو مرغیاں ہیں یہ اتنے لاکھ کی ہیں، یہ جو شیر رکھا ہوا ہے یہ فلاں ملک سے اتنے لاکھ کا آیا ہے۔ تو میں نے اس سے رک کر اس وقت ہی پوچھ لیا تھا، میں کہا یار مینوں اے دسی تیرے پیر صاحب نے کنے لوگوں کو کلمہ پڑھایا ہے، تیرے پیر صاحب نے کنے لوگوں کو قرآن پڑھایا ہے۔ میں آپ کو ایک جملہ کہنے لگا ہوں، آپ نے بڑی توجہ سے اس کو درد کے ساتھ سمجھنا ہے۔ آپ جب بھی کسی دربار پہ جاتے ہیں تو آپ دربار پہ لگے ہوئے گلے میں جو پیسے ڈالتے ہیں، آپ کی اور میری سوچ ایک ہی ہوتی ہے کہ یار یہ میرا پیسہ اللہ کے دین پہ لگے اور مجھے اس کا اجر ملے۔ بلا شک و شبہ ہر بندے کی یہ نیت ہوتی ہے کہ یار میرا پیسہ دین کے رستے میں لگ جائے، دین پہ لگ جائے، مخلوق اس کا کھانا کھا لے تو مجھے فائدہ ہو، مجھے ثواب ملے۔ اور جب آپ کو 10-12 سال کے بعد پتہ چلے کہ جو 10 سال سے میں نذرانے دے رہا تھا اس سے پیر صاحب نے نئی پراڈو لے لی ہے، تو مجھے بتانا کہ اس کے دمے کا آپ کو کتنا کے سال ثواب ہونا ہے۔ اور میں تو 3-4 سال سے ایک جملہ کہہ رہا ہوں کہ مرید نئی گاڑی لیتا ہے تو پیچھے لکھتا ہے میرے پیر صاحب کی دعا ہے، تو میں نے کہا پیر صاحب تھوڑی جرت کیا کریں، اپنی گاڑی کے پیچھے لکھیں یہ میرے مریدوں کا نذرانہ ہے۔ اب زمانہ اپڈیٹ ہو گیا، تھوڑا اس طرح بھی تو آئے نا۔ آپ نے پیسے دیے دین پہ خرچ کرنے کے لیے، اس سے کتے خریدے گئے، گھوڑے خریدے گئے، جانور خریدے گئے، گاڑیاں خریدی گئی۔ مجھے آپ بتائیں، آپ نے تو پیسہ دیا تھا دین کے لیے، آپ کو کیا ملا؟ اس لیے میں 2 سال سے جگہ جگہ یہ جملہ بول رہا ہوں، میرے بھائی آپ اپنا حلال کا کمایا ہوا پیسہ، اپنا رزق حلال صرف اور صرف اس آستانے پہ خرچ کریں جو آستانہ آپ کو سال کے بعد عالم دین اور حافظ قرآن تیار کر کے دیتا ہے۔ آپ مجھے بتائیں اگر آپ کا پیسہ دین پہ نہیں لگا تو آپ کو کیا ملا؟ میں بڑے وثوق سے جملہ بولنے لگا ہوں، داتا صاحب کے مزار کو نکال کے، کیونکہ داتا صاحب کے مزار پہ جو مدرسہ قائم ہے نا وہ محکمہ اوقاف نے نہیں، داتا صاحب نے خود بنایا تھا۔ جب آپ لاہور تشریف لائے تھے آپ نے پہلے مسجد کا سنگ بنیاد رکھا، اور مشہور واقعہ کہ جب سارے سکھوں نے کہا کہ ان کا تو قبلہ ہی سیدھا نہیں ہے، تو آپ نے فرمایا جنوں قبلہ سیدھا نہیں لگتا وہ صبح دی نماز میرے پیچھے پڑھے۔ اب داتا صاحب نے سب کو دعوت دی کہ فجر کی نماز میرے سے پیچھے پڑھ لے، اور فجر کی نماز کے بعد فیصلہ کریں گے کہ قبلہ مسجد کا سیدھا ہے یا نہیں ہے۔ جب داتا صاحب نے نماز پڑھائی تو اللہ تعالیٰ نے سارے پردے ہٹائے اور پیچھے کھڑے ہونے والوں کو سامنے کعبہ نظر آیا، اور پڑھانے کے بعد میں ہوں دسو قبلہ سیدھا ہے کہ نہیں ہے۔ تو اس کے بعد داتا صاحب نے مدرسہ بنایا، اور ایک بات کو پلے باندھ لیں، اللہ کے ولی کی نشانی سن لیں، اللہ کا ولی جہاں بھی ڈیرا لگائے گا سب سے پہلے مسجد اور اس کے بعد مدرسہ بنائے گا۔ سب سے پہلے مسجد اور مدرسہ بنے گا، آستانہ بعد میں بنے گا۔ آپ اپنا رزق حلال کا کمایا ہوا پیسہ روپیہ صرف ان آستانوں پہ جا کے بطور نذرانہ پیش کریں جو آپ کو سال کے بعد حافظ دیں، عالم دیں۔ مجھے آپ بتائیں پوری دنیا کے اندر رمضان میں قرآن پاک سنایا جاتا ہے، کروڑوں اربوں روپیہ مزارات کے گلوں سے نکلتا ہے، بتائیں ان پیسوں سے کتنے حافظ تیار ہوئے، کتنے عالم تیار ہوئے؟ آپ کو عالم چاہیے ہو، حافظ چاہیے ہو تو آپ باغ باغ کے مدرسوں میں جاتے ہیں، اور جب خرچ کرنے کی باری ہے تو درباروں پہ چلے جاتے ہیں۔ مہربانی کریں مزارات کے اوپر ایک بات مزاج سے کر رہا ہوں، علی کے ملنگوں کے لیے بات کر رہا ہوں،
مزار پر تقدس کے لیے ایک چادر کافی ہے، ایک کے بعد جو چادریں آتی ہیں فضول خرچی ہے۔ اور دوسری بات محکمہ اوقاف والے بھی یاد رکھیں، بذریعہ انٹرنیٹ یہ کلپ کاٹ کے لگایا جائے کہ آپ جو وہاں پہ آنے والوں کو چادریں تحفے میں دے رہے ہیں، آپ ان چادروں کے مالک نہیں ہیں، اور آپ غیر کی ملکیت کسی کو دیں تو قیامت والے دن آپ نے اس کا جواب دیں۔ آپ کو کس نے اختیار دیا کہ صاحب مزار کی چادر کسی بندے کو دے؟ بندہ تو کسی کی ملکیت کسی کو دے ہی نہیں سکتا۔ آنے والے نے چادر ہدیہ کر دی، وقف کر دی مزار کے لیے، آپ کے پاس تو اختیار ہی نہیں۔ تو آپ کو یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں، قوالیوں کے اوپر پیسہ لٹانے سے بہتر ہے کہ ان پیسوں سے ایک حافظ تیار کر لیں، ایک عالم تیار کر لیں، پھر مولا علی آپ سے خوش ہوں گے۔ ورنہ ڈولوں کی اور یہ قوالوں کی تاپوں پہ ناچ ناچ کے مولا علی نے آپ سے راضی نہیں ہونا۔ اب تو اللہ ماشاءاللہ پیر بھی ایسے پیدا ہو گئے ہیں، محفل ہوگی سیدہ کائنات کے نام سے اور سٹیج کے اوپر تماشبینیاں کرتے ہیں، نوٹوں کو ایسے نچاور کریں کہ پتہ تماشبینی ہو رہی ہے نیچے۔ خدا کا واسطہ جن ہستی کا تم نے نام لیا ہے، ادب و احترام کے ساتھ ان کی مجلس میں بیٹھو اور ان کا ذکر سنو۔ افسوس یہ ہے نہ کرنے والوں کو شعور ہے، نہ پڑھنے والوں کو روکنے کی توفیق ہے۔ آپ اپنا رزق حلال محنت کا کمایا ہوا پیسہ خدا کے واسطے اگر دین پہ خرچ کرنا چاہتے ہیں، جس ادارے کے ساتھ آپ کی وابستگی ہے، جہاں پر آپ بیٹھے ہیں، جہاں آپ سمجھتے ہیں دین کا کام ہو رہا ہے، مہربانی کریں اپنا رزق حلال وہاں پہ جا کے خرچ کریں۔ پیروں کی کوٹھیاں بنانے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے۔ ہر سال نئے ماڈل کی گاڑی لے کے دینا پیر صاحب کو، یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے۔ وہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اپنے ایک دوست کو ملنے گئے، سیال کوٹ میں علامہ اقبال رہتے تھے نا، تو ان کا ایک دوست تھا پیر صاحب، وہ سیال کوٹ میں آئے تو علامہ اقبال نے ان کو ملنے کے لیے گئے۔ اب پیر صاحب اور علامہ اقبال بیٹھے ہوئے ہیں تو پیر صاحب کا ایک مرید آ گیا، کہنے لگا حضور بیٹی کی شادی ہے اور میری ذات پہ 100 روپے کا قرض بھی ہے۔ 1937 سے پہلے کی بات ہے، علامہ اقبال کے وصال سے آج سے بھی 100 سال، اس وقت 100 بھی 100 ہوتا تھا۔ کہنے لگا حضور بیٹی کو رخصت کرنا ہے، چند دن باقی رہ گئے بیٹی کو رخصت کرنے کے لیے، اور میری ذات پہ 100 روپیہ قرضہ بھی ہے، تو آپ مہربانی کریں دعا فرما دیں کہ اللہ قرض ادا کرنے کا سبب بھی بنا دے اور میں عزت کے ساتھ اپنی بیٹی کو رخصت بھی کر دوں۔ پیر صاحب نے دعا کی اور جاتے وقت نا اس مرید نے 10 روپے کا نذرانہ پیر صاحب کو دیا اور وہ چلا گیا۔ جب وہ چلا گیا نا تو علامہ اقبال نا کھل کھلا کے ہنسے، تو پیر صاحب کہنے لگے اقبال تمہیں کیا ہوا، کھل کھلا کے کیوں ہنسے؟ کہنے لگا پیر صاحب آپ کی دعا میں برکت بڑی ہے، بیچارہ جب آیا تھا 100 کا مقروض تھا، گیا ہے تو 110 کا مقروض ہو کے گیا، وہ تو آپ کے پاس بیچارہ آیا تھا کہ اس کی مدد کریں۔ جب تک مرید آستانے پہ جھاڑو دے تو یہ عقیدت مند ہے، اور جب اس کے ساتھ قرضے کا مسئلہ ہو جائے کہتے ہیں یہ اس کا ذاتی مسئلہ ہے۔ جب وہ تیرے آستانے پہ جھاڑو دے رہا تھا وہ اس کا ذاتی مسئلہ نہیں، تو آپ اس بات کو پلے والے، آپ اپنا محنت کا کمایا ہوا رزق حلال وہی پہ خرچ کریں جو آستانے آپ کو عالم اور حافظ دے رہے ہیں۔ ورنہ کیا ہوگا، آپ کے پیسوں کو جمع کر کے محکمہ اوقاف کھا جائے گا۔ یہ رشوت خور بیٹھے ہو گئے ہیں۔ اس واسطے مولا علی کا ملنگ قوالیاں کرانے سے کوئی نہیں ہوتا۔ کہیں شام کلندر ہو رہی ہے، کہیں جشن مولود کعبہ ہو رہا ہے۔ یہ جشن مولود کعبہ تو سنیوں کا ٹائٹل ہی نہیں ہے نا، یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے۔ پھر لوگ کہتے ہیں لو جی کوئی رافضی ہو گیا، کوئی خارجی ہو گیا، کوئی ناسکی ہو گیا، تم دین کے ٹھیکیدار ہو، اب ہم تمہیں بتائیں گے کہ ہم کون ہیں۔ اور سنی جب علی علی کرتا ہے تو سینہ کھول کے کرتا ہے، سنی کا سینہ تنگ نہیں ہے علی کے نام سے، لیکن تم جو مولا علی کے نام پہ کر رہے ہو اپنی آخرت کی فکر کرو۔ اس واسطے دادا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کشف المحجوب کے اندر جو قوالی کے بارے میں لکھا ہے اس کو سمجھیں۔ ہم قوالی کے مخالف نہیں ہیں، کیا کہا جی میں کہتا ہوں جی قوالی ہو سب سے پہلے ہم سننے جائیں گے، لیکن قوالی ویسی ہو جیسی داتا صاحب نے کشف المحجوب میں لکھی ہے۔ اور میں داتا صاحب کے بارے میں آپ کو یاد ہوگا ایک جملہ میں نے اسی مسجد میں کہا تھا، برے صغیر میں پاکستان اور ہندوستان، برے صغیر میں
جتنے اولیاء اللہ ہیں وہ چمکتے ہوئے تارے ہیں، جتنے اولیاء اللہ ہیں وہ چمکتے ہوئے، اور ان تاروں کا چاند داتا علی حجویری ہے، جس کو جو ملا درے داتا سے ملا ہے۔ ہم کہتے تم قوالی کرو لیکن ان شرائط پہ آؤ جو داتا صاحب نے کشف الموجود کے دامن میں لکھی ہیں۔ اب تو اللہ ماشاءاللہ ہماری عورتوں کو بڑا وجد آتا ہے، یہ گدہ پانا بس شروع کر لیں عورتوں کو وجد آنے شروع ہو گئے ہیں، وہ ٹوکریاں آگے رکھ کے بیٹھ جاتی ہیں، پیسے پائی جاؤ تو وجد لے جاؤ۔ وہ خیال کرو، خدا کا خوف کرو، کیا تمہیں مرنا بھول گیا؟ اب وہ تبلے لے کے پتہ نہیں اتنا میک اپ، پتہ نہیں وہ اپنا رشتہ لے کے خود جا رہی ہیں کہ محفل نعت میں نعت پڑھنے جا رہی ہیں، اور باقاعدہ پہلے باہر رکنا ہے کہ کیمرے آن کریں، ہمارا انٹر ہونے کا بھی نظام دیکھا جائے کہ ہم انٹر کیسے ہوتے ہیں۔ آپ سے کہنا چاہتا ہوں آپ ملت اسلامیہ کی بیٹیاں ہیں، میرے نبی پاک کی امتیاں ہیں، خدا کے واسطے سیدہ زہرا پاک نے آپ کو پردہ کرنا سکھایا ہے، اور سیدہ پاک نے فرمایا تھا کہ میرا جنازہ بھی رات کے اندھیرے میں اٹھانا کہ زہرا کے کفن کے اوپر بھی کسی غیر محرم کی نظر نہیں پڑنی چاہیے۔ آپ کو کیا ہو گیا؟ آپ سمجھتی ہیں کہ آپ ٹک ٹاک پہ آ کے دین کی خدمت کر رہی ہیں، آپ یہ سمجھتی ہیں کہ آپ ویڈیو بنا کے یوٹیوب پہ آئیں گی تو آپ دین کی خدمت کر رہی ہیں، لوگوں کو نعت کا شعور دے رہی ہیں، آپ اپنے لیے جہنم کا گڑھا تیار کر رہی ہیں۔ آپ کسی غلط فہمی میں ہیں، مزاج مختلف ہو گئے، وجد آنے شروع ہو گئے۔ نظام الدین اولیاء نے فرمایا تھا جس کو وجد آ جائے نا اس کو شہر کی سب سے اونچی عمارت پہ لے جاؤ، اوپر سے نیچے پھینک دو، اگر وجد ہوگا نا تو گر کے اٹھے گا، پھر اللہ اللہ کہتا وہ اوپر آ جائے گا، اور وجد نہیں نہ ہوگا تو جب لے کے جا رہے ہوگے نا تب وجد ختم ہو جائے گا۔ گلبرگ کے اندر میرے ایک ساتھی ہیں، اللہ تعالیٰ شاہ صاحب ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے، استقامت دے، ان کے نا دادا جی کا عرس تھا، آج سے غالباً کو 7-8 سال پرانی بات ہے، تو میں نا وہاں بیان کرنے چلا گیا گلبرگ کے علاقے میں، سید زادے ہیں تو ان کے دادا جی کا عرس تھا، انہوں نے مجھے بیان کے لیے بلایا، تو بیان کے بعد جب بیٹھے نا کرنے لگے مفتی صاحب ہمارے دادا جی نے نا ہمیں ایک کلیہ سکھایا تھا، اور کلیہ آج بھی ہم آزماتے ہیں تو بڑا مزہ آتا ہے۔ میں نے کہا وہ کیا؟ کہنے لگے دادا جی نے فرمایا تھا پتر وجد چیک کرنا ہو، کیا چیک کرنا ہے؟ فرمایا وہ اپنے مریدوں کو نا سوئے اور سوئیاں دے کے نا مجمع میں بٹھا دیتے تھے، اور فرماتے تھے کہ جس کو وجد آئے بس ہلکی سی سوئی لگانی ہے، اگر وجد ہوگا تو وجد میں رہے گا، اور اگر وجد نہیں ہوگا تو باقی ساری محفل بڑے سکون کے ساتھ سنے گا۔ تو یہ بڑا کلیہ بہترین ہے، یہ جو وجد آتا ہے نا دماغوں کو، یہ قوالیاں سن کے وجد طاری ہوتے ہیں، تو بڑا بہترین نسخہ میں نے ان سے سیکھا، 7-8 سال ہو گئے ہیں، کہتے ہیں سوئی کا بڑا کمال ہے، یا تو وجد میں اور اضافہ ہوگا یا باقی ساری محفل سکون کی ہوگی۔ تو دادا صاحب نے جو شرائط لکھی ہیں بس میں ان کو ذکر کر کے گفتگو سمیٹنے لگا ہوں۔ دادا صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ برے صغیر کے سارے ولی چمکتے ہوئے، اور ان کا چاند، پھر بولیں جی، ان کا چاند داتا علی۔ اور کوئی بندہ اگر یہ مزہ لینا چاہے نا، میں کہتا ہوں جو مدینے گیا ہے اور جس نے تہجد کے وقت گنبد خضرا دیکھا ہے، اور وہ تہجد کے وقت داتا صاحب کا گنبد دیکھے، اور جب ہوا چلے تو بتانا مدینے کی خوشبو آئی ہے کہ نہیں آئی ہے، یقین کرے واقعی حرم ہے، یہ واقعی حرم ہے۔ اور میرا تو اس بات پر بڑا پختہ عقیدہ ہے، اپنا عقیدہ ہے، مجھے کسی کے عقیدے سے کیا لینا، میرا اپنا عقیدہ ہے، جس کو بھی مدینے کا ٹکٹ چاہیے داتا کے قدموں میں چلے جائیں، جا کے عرض کرے جس دن مہر لگ گئی میرے نبی پاک کا بلاوا ضرور آئے گا۔ داتا صاحب حضور کے نائب ہیں، لاہور کے اندر، برے صغیر کے اندر حضور کے نائب ہیں، اور ہندوستان کے اندر خواجہ صاحب نائب ہیں۔ تو داتا صاحب رحمت اللہ علیہ نے کشف الموجود لکھی، کمال کر دیا، اور بڑے بڑے پیر ٹھیکیدار دین کے، میں کہتا ہوں جس کو پیر چاہیے نا، اور اس نے اگر اپنے پیر کو چیک کرنا ہو، پہلی تو بات یہ ہے پکڑنے کے بعد تحقیق نہیں ہوتی۔ واصف علی واصف نے کہا تھا کہ جتنی تحقیق کرنی ہے تعلق بنانے سے پہلے کرنا، تعلق بنانے کے بعد تحقیق گمراہ کر دیتی ہے، پکڑنے کے بعد تحقیق نہیں ہے، تحقیق پہلے ہوتی ہے۔ میں کہتا ہوں جس کو پیر چاہیے یا وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ موجودہ دور میں کون بندہ ٹھیک ہے، بڑا بہترین سا بڑا سادہ سا کلیہ ہے، کشف الموجود داتا صاحب کی کتاب اٹھا لیں، اس کو روز پڑھا کریں، اور جس بندے کے بارے میں آپ کا دل کہے اس کو روز چیک کر لیا کریں، جو اس کتاب پہ اتر جائے گا اس کے ہاتھوں میں ہاتھ دے دے بیڑا پار ہو جائے گا۔
اور کشف المحجوب پڑھنے کے بعد 99% پیر ویسے چھٹی ہے۔ داتا صاحب نے جو باتیں لکھی ہیں نا، یہ پیر کبھی پڑھ کے نہیں سناتے، اور میں بڑے وثوق سے کہتا ہوں غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے جو عقیدہ توحید لکھا ہے، کس نے لکھا ہے جی؟ جتنے پیر ہیں کن کے مرید ہیں جی؟ غوث پاک نے جو عقیدہ توحید لکھا ہے، صرف پیر پڑھ کے سنانا شروع کر دیں، آدھوں کے آستانے ویسے ہی بند ہو جائیں گے۔ آپ کبھی غور کریں کہ یہ پیر قرآن پڑھ کے کیوں نہیں سناتے، حدیث پڑھ کے کیوں نہیں سناتے، اسلاف کی کتابیں کیوں نہیں سناتے؟ ان کو پتہ ہے جس دن مرید کو سمجھ آ گئی، پھر وہ شف کروانے ہمارے پاس نہیں آئے گا، پھر وہ تویز لینے کے لیے ہمارے پاس کیوں؟ بلا ان کو قرآن سمجھ آ جائے گا، حدیث سمجھ آ جائے گی۔ ایک بات کو پلے باندھ لیں، اللہ کے ولی کی نشانی بھی یاد کر لیں۔ اللہ کا ولی جب اس کے پاس اس کا مرید پریشان ہو کے جاتا ہے نا، تو وہ اس کو قرآن پڑھنے کے لیے دیتا ہے، اس کو نماز پڑھنے کا کہتا ہے۔ کیوں بلا؟ پیر کو پیر ماننا ہی اس لیے تھا کہ وہ ہمارا ہاتھ پکڑے اور اللہ کی بارگاہ میں کھڑا کرے، وہ اپنی ذات تک رکھتے ہی نہیں ہے۔ اور ایک بات کو پلے باندھ لیں، شفا قرآن میں ہوتی ہے، تویزوں میں شفا نہیں ہوتی۔ شفا کس میں ہوتی ہے؟ لیکن وہ تویز ایک بہانہ ہوتا ہے کہ مرید تویز لے کے جائے گا، تسبیح پڑھے گا تو اللہ رہتے۔ کیوں بلا؟ آپ توجہ کریں، جب بندہ اللہ کو پکارے گا تو اللہ کی رحمت کہاں نازل ہوگی؟ اور جس پہ رب کی رحمت نازل ہو، کرم ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو ولی کی نشانی یاد رکھیں، مرید پریشان ہو تو کہتا ہے پتہ تسبیح پڑھیا کر، قرآن پڑھیا کر، نماز پڑھیا کر۔ اے کی کہنے نے پریشانی آ گئی ہے، 10 دیگا آستانے تے کل دیو تے 7 جمعرات آئیو، اپنی دیگا آپ ہی کھائیو تو تانوں شفا ہو جائے گی۔ خدا کا واسطہ ہے، خدا کا واسطہ ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، کس طرف امت کو لے کے جا رہے ہو؟ تو ولی کی نشانی کیا ہے؟ سب سے پہلے کیا بناتا ہے جی؟ مسجد۔ مسجد کے بعد کیا بناتا ہے؟ مدرسہ۔ آنے والوں کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے۔ داتا صاحب کی شرائط سننے میں گفتگو سمیٹنے لگا ہوں۔ داتا صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا قوالی کی پہلی شرط یہ ہے قوالی پڑھنے والا با شرع ہو۔ کون ہو جی؟ اسی بات پہ رک جائیں، پہلے ایسا قوال پیش کریں جو ایسا ہو۔ پہلی شرط بتائیے صرف میں نے، پہلی شرط کیا ہے؟ قوالی پڑھنے والا با شرع ہو، نماز کا پابند ہو۔ دوسری شرط، قوالی پڑھنے والے کو قرآن اور حدیث کا علم ہو۔ تو جنہیں ساری دیہڑی پان تھک تھک کے فرش گندا کرنا ہوگا، قرآن اور ابا جی نے پڑھنا ہے۔ تیسری شرط فرمایا جہاں پہ قوالی ہو وہاں پیر کامل موجود ہو، پیر کامل۔ نمبر 4، قوالی سننے والے سارے باشرہ، قوالی سننے والے بھی سارے۔ نمبر 5، وہاں پہ عورتیں نہ ہوں۔ نمبر 6، نابالغ بچے نہ ہوں۔ اور نمبر 7، قوال جو پڑھ رہا ہو اس کو اس کی تشریح بھی آتی ہو۔ نمبر 8، جو پیر صاحب ہیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں اس کی تشریح کرنے جانتے ہو۔ نمبر 5، نمبر 10، سننے والے بھی ایسے ہوں جن کو قرآن و حدیث پہ گرفت ہو۔ جب یہ سارا ماحول بن جائے تو داتا صاحب نے اگلی شرط لکھی قوالی 4 دیواری کے اندر ہو اور دروازہ بند ہو۔ ایسی قوالی کریں، ہم سٹیج پہ بیٹھیں گے، قوالی کی مخالفت نہیں ہے، یہ ساز نہ ہو، یہ جو طبلے بجائے جا رہے ہیں یہ نہ ہو، قوالی کریں، کس نے منع کیا؟ داتا صاحب نے شرائط لکھی ہیں، پوری کریں۔ سب سے پہلی بات پہلے قوال تو ڈھونڈنے جس کو قرآن اور حدیث آتا ہے۔ نعت خان چول مارے، جواب دے عالم۔ پیر چول مارے، جواب دے عالم۔ قوال چول مارے، جواب دے عالم۔ اور سارے کے سارے عالموں کے خلاف۔ ان کی علماء سے کیوں نہیں بنتی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ان کی چلنے نہیں دیتے۔ اس واسطے آپ اپنا پیسہ روپیہ اس آستانے پہ خرچ کریں
جو آپ کو سال کے بعد عالم دین اور حافظ قرآن تیار کر کے دیتا ہے، اور اگر آپ کی نظر میں ایسا آستانہ نہ ہو تو مہربانی کریں اپنا کمایا ہوا حلال پیسہ اپنے ہی بچوں کو کھلائیں، اللہ آپ کو صدقے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ مہربانی کریں اپنا رزق حلال ضائع نہ کریں۔ یہ آپ درباروں پہ جا کے جو نذرانے پیش کر رہے ہیں نا، مہربانی کریں بڑی لینڈ کروزر پیروں نے خرید لی ہیں، بڑی پراپرٹیاں پیروں نے بنا لی ہیں، نذرانے دینے والا غریب آج بھی کچے مکان میں ہے، اور نذرانے دینے والے غریب پلاٹوں کے مالک ہو گئے ہیں۔ علامہ اقبال کی بات بس یاد رکھنی ہے، پیر صاحب آپ کی دعا میں بڑی، پہلے وہ 100 دا مکروہ سی، 110 دا ہو گیا۔ تو آپ مہربانی کریں جب مرید پریشان ہو تو اس کا ذاتی مسئلہ نہیں ہے، جس طرح وہ آپ کے آستانوں پہ جھاڑو دے تو تب اس کا ذاتی مسئلہ نہیں نہ ہوتا، تو جب وہ پریشان ہو، پھنس جائے، مجبور ہو، تو تب یہ نہیں کہنا چاہیے کہ اس کا ذاتی مسئلہ ہے۔ اس نے آپ کے ہاتھوں میں ہاتھ دیا ہی اس لیے تھا کہ مسئلہ ذاتی ہو، انفرادی ہو یا اجتماعی ہو، حل آپ نے کرنا ہے۔ اس نے آپ کو بڑا مانا ہی اس لیے تھا۔ تو اس واسطے آپ کو جو پیغام دینا چاہتا تھا کہ مولا علی کا ملنگ وہ نہیں ہے جو دمالے ڈالے، منہ میں نسوار رکھے، شراب پیے، بنگ پیے، چرس پیے، اور اس کے بعد وہ کہے کہ وہ علی کا ملنگ ہے۔ آخری روایت بڑی توجہ کے ساتھ سننی ہے۔ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ایک چلتا ہوا دریا ہو اور چلتے ہوئے دریا میں صرف ایک قطرہ شراب کا گر جائے۔ کتنے قطرے تھے؟ حالانکہ چلتا ہوا دریا جب قطرہ بہے گا، پیچھے پانی آئے گا، اس کو بہا لے جائے گا، تو پانی پیچھے والا پاک ہے۔ ایک قطرہ شراب کا بہتے ہوئے دریا میں گر جائے، پھر وہ دریا خشک ہو جائے، اور پھر اس خشکی کے اوپر سبزہ اگ جائے، اور پھر کوئی بکری اس سبزے کو کھا لے، اور اس سبزے کو کھانے کے بعد بکری جو دودھ دے گی، علی وہ دودھ بھی نہیں پیے گا۔ یہ مولا علی کی نشے سے نفرت ہے، اور یہاں چرس کے سوٹے لگانے والے بھی کہہ رہے ہیں علی کے ملنگ ہیں۔ اور ایک بات کو یاد رکھیں، ہم کہتے ہیں یار انسان سا نصیب پناہ دیتی ہوئی ہے، آپ ان چرسیوں کو، بنگیوں کو، نشیوں کو جگہ دینے کے لیے تیار ہیں۔ اگر جگہ اتنی فالتو پڑی ہوئی ہے تو وہاں پہ 2 کمرے بنا کے مدرسہ کھول کے اللہ کا قرآن کیوں نہیں پڑھا لیتے؟ اس کے لیے توفیق نہیں ہو رہی۔ تو مہربانی کریں ہر کسی کے سوٹے دیکھ کے، انگوٹھیاں دیکھ کے، ابھی میں انگوٹھی پہ بات کروں گا، زلفوں پہ بات کروں گا تو موضوع بڑا لمبا ہو جائے گا۔ ہم نے 3 بجے سے پہلے سحری بھی کرنی ہے، تو بس میں گفتگو سمیٹنے لگا ہوں، توجہ میری طرف رکھیں۔ آخری 2 باتیں میں کر لیتا ہوں کہ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ جو ملنگ بنتے ہیں، میں پہلے ایک جملہ بول دوں، اس جملے نے ہمارے اندر بہت بگاڑ پیدا کیا۔ ایک بات کو پلے باندھ لیں، دنیا کے سارے سید، کیا کہا جی میں نے؟ ہمارے سروں کے تاج ہیں۔ کیا کہا جی میں نے؟ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ گفتگو سمیٹنے لگا، سارے سید ہمارے سروں کے، تب تک جب تک وہ شریعت کے تابع ہیں۔ سارے سید سر کے تاج کب ہیں جی؟ نبی پاک کے دین کے آگے کوئی نہیں ہے۔ نبی پاک کے دین کے آگے کوئی حیثیت نہیں رکھتا یار۔ اس جملے نے ہمیں گمراہ کیا جی وہ شاہ صاحب نے، اور میرے بھائی سارے شاہ جو ہیں وہ میرے نبی کے دین کے تابع ہیں۔ نبی کے دین کے بڑھ کے کوئی شے نہیں ہو سکتی۔ یہ کیا مزاج ہوا کہ شاہ صاحب اگر غیر شرعی کام کرے تو وہ شاہ صاحب ہیں؟ ان کی زیادہ ذمہ داری ہے کہ وہ دین کے تابع رہے، کیونکہ دین ان کے گھر کا ہے، اور گھر والے کی ذمہ داری زیادہ ہوتی ہے۔ ہم بعد کی امتی ہیں، لیکن ہم اس جملے نے گمراہی تک لے گئے، اور بعض اوقات تو لوگ شخصیت پرستی کر کے اپنا ایمان کھو بیٹھے کہ جی شاہ صاحب نے یہ کہا ہے۔ اور بھائی خدا کا واسطہ ہے، نوح علیہ السلام نے جب آخری مرتبہ اپنے بیٹے کو پلٹ کے کہا تھا بیٹا کشتی میں سوار ہو جا، اب یہ کشتی چلنے لگی ہے، تو بیٹا کہنے لگا میں کسی پہاڑ کی اوٹ میں جاؤں گا تو مجھے اللہ کا عذاب کچھ نہیں کہے گا۔ تو نوح علیہ السلام نے جواب دیا سوچ، آج اللہ کے سوا کوئی بچانے والا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو حکم دیا، نوح علیہ السلام سے، کہ اب آپ نے اس کو اپنا بیٹا نہیں کہنا، اب یہ آپ کی اہل بیت میں شامل نہیں ہے، کیونکہ اس نے آپ کے دین پہ عمل نہیں کیا۔ سید
तब तक सैयद है जब वो दीन के दायरे के अंदर हो, और जब वो शरीयत की हुदूद तोड़ दे, मसलक अहले सुन्नत की हुदूद को तोड़ दे, तो सैयदी आला हजरत, सैयदी व सनदी व मुर्शिदी सैयदी इमाम अहमद रज़ा खान कादरी बरेली रहमतुल्लाह ताला अलैह आप फरमाते हैं, सैयद गुनाहगार भी हो तो उसकी ताजीम करना फर्ज है, क्योंकि उसकी रगों में दौड़ने वाला खून मुस्तफा का खून है। लेकिन जब सैयद खिलाफ शरा काम करे तो वो सैयद सैयद ही नहीं रहता, नसब नहीं होता। एक बात को याद रखें, नसब नहीं है, ईमान फौकियत रखता है। क्यों बोला? अबू जहल अबू लहब रिश्तेदार थे हुजूर के, और बिलाल हबशी गुलाम थे। रिश्तेदारी नहीं देखी जाती, ईमान देखा जाता है। अबू लहब सगा चचा है लेकिन जहन्नम में जलेगा, और बिलाल हबशी को गुलाम है। लेकिन जब नबी पाक के अंदर अपने आप को फना किया तो मेरे नबी ने कहा, आज काबे की छत पे बिलाल चढ़ के आजाद देगा। अगर बिलाल ने इस मक्के में मेरी खातिर, मेरे दीन की खातिर, अल्लाह के दीन की खातिर तकलीफें बर्दाश्त की हैं, आज अगर मक्का फतह हो गया है तो आज बिलाल इसकी छत पे चढ़ के अजाने देगा। तो रिश्तेदारी नहीं देखी जाती, बल्कि क्या होता है जी? अबू लहब सगा कहां जाएगा, और बिलाल हबशी गुलाम है, और जन्नत में नहीं, मुस्तफा की सवारी की नकेल पकड़ के सबसे पहले बिलाल हबशी ने जन्नत में जाना है। भाई ईमान 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 अकीदा, बाकी सारी बातें बात की हैं। ये लंबे लंबे बाल रख लेना, कंधों से नीचे बालों का चला जाना, 10-10 अंगूठियां पा लेने, चोले पा लेने, घूम के कभी अब तो कोई ठुमके वाली सरकार आ गई, पता नहीं कौन कौन सी सरकारें आ गई हैं। अब तो बंदे का दिमाग खराब होता है। ये जितने तमाशबीन इस दीन में पैदा हो गए हैं और लोग उनके सामने हाथ बांध के बैठे हो गए हैं। अब तो इल्ला माशाल्लाह औरतें खिलाफतें बांट रही हैं, जिनको खुद दीन इस्लाम में बैत करवाने की इजाजत नहीं है। औरत किसी को बैत नहीं करवा सकती, बैत हो सकती है लेकिन औरत बैत करवा नहीं सकती। और इल्ला माशाल्लाह हमारे यहाँ ऐसी पीरनियां भी पाई जाती हैं, और हमारी औरतें भी बेचारी हो बाकी दुनिया के हर मामले में सियानी है। जैसे मैंने कल के खुलासे कुरान में कहा था, कायनात में सबसे बड़ी डाटा ट्रांसफर करने वाली डिवाइस का नाम औरत है। जितना तेज डाटा यहां पे ट्रांसफर होता है ना, गोरे ने अभी ऐसी डिवाइस कायम नहीं की। बस दो को बिठा दे, 15 मिनट के अंदर दोनों खानदानों का डाटा ट्रांसफर हो जाए। और यहां पे आके बेचारी समझ ही नहीं आती, नजराने दे रही है, हाथ बांध के बैठी हुई है, 10-10 अंगूठियां पहने। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक अंगूठी पहनो 4 माशे की हो, नग वाली की, खाली चांदी का छल्ला पहनना भी हराम है। मर्दों के लिए चांदी हलाल है तो चांदी में सिर्फ अंगूठी जायज है, चांदी के बाकी जेवरात भी मर्द के लिए जायज नहीं है। अब ये नहीं कि बंदा कहे चांदी मर्दों के लिए हलाल तो चेन पहन ले, कड़ा पहन ले, ब्रेसलेट बना ले, छल्ले बना ले। मर्द के लिए चांदी हलाल है, और चांदी में भी सिर्फ अंगूठी हलाल है, और वो भी नग वाली हो, 4 माशे की हो और एक हो। अली के मलंगों ने सारी उंगलियों में सारी पहनी होती हैं, कहते हम अली के मलंग हैं। और मजे की बात बोला क्या, जिस हदीस में नबी पाक ने एक अंगूठी पहनने का हुक्म दिया है ना, वो हदीस बयान ही मौला अली ने किया है। मौला अली फरमाते हैं कि अंगूठी एक हो, नग वाली हो, 4 माशे की हो, वो मुसलमान मर्द पहन सकता है। और यहाँ अली के मलंग ने 10-10 पहनी हुई है। कहना एक शहबाज कलंदर तो आई है, एक दादा साहब तो आई है, एक ख्वाजा साहब तो आई है, यानी सारी निस्बतें उसने हाथ में रखी हुई हैं। नमाज उन्हें कोई नहीं पढ़नी। एक बात को पल्ले बांध लें, हराम चीज मक्का और मदीना से भी आए तो हराम है। क्या कहा जी मैंने? हराम, जिसको रब रसूल ने हराम कहा वो हराम है। तो मेहरबानी करें जो 6-6 महीने खुद पाक नहीं ना होते, वो आपका अंदर कभी पाक नहीं कर सकते। ये हमारी बदनसीबी है, हमारी बदनसीबी है कि हम ऐसे लोगों पे अपनी अकीदतें निछावर कर रहे होते हैं। जिक्र करने से पहले एक नसीहत याद कर लें, सारा इत्तिकाफ आपको मजा भी देगा, अल्लाह का जिक्र करना आपको सुरूर भी देगा, और जब आप मजलिस से उठेंगे ना, आपका वजूद इस बात की गवाही देगा
کہ رب کی ساری رحمتیں میرے اوپر ہی نازل ہوئی ہیں. کلیہ میں بتا دیتا ہوں، عمل آپ نے کرنا ہے. انشاءاللہ میرے اللہ کے فضل سے کرم ہوگا. کس کے فضل سے؟ پھر بولیں جی. کلیہ سن لیں، کلیہ سنیں، آپ کا ایمان بھی تازہ ہوگا، آپ کا وجود گواہی دے گا کہ تو نے واقعی اللہ کا ذکر کیا ہے اور تیرے وجود پر واقعی ہی اللہ کی رحمتیں اتری ہے. ذکر سنیں، طریقہ سنیں. ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ آپ کی مجلس کے اندر بو علی سینا جو سائنسدان گزرا ہے نا، یہ ابو الحسن خرقانی کی مجلس میں آ کے بیٹھا کرتا تھا. سائنسدان جو ہوتا ہے نا، یہ مشاہدات سے سوچتا ہے، حقیقت سے سوچتا ہے. اب جب یہ بو علی سینا نا ایک دن ابو الحسن خرقانی کی مجلس میں آیا، اگر آپ یہ واقعہ سمجھ گئے نا تو 10 دن آپ کو بڑا مزہ آئے گا اور بڑا سکون ملے گا اور اللہ کا ذکر آپ کے وجود پر طاری ہوگا. آپ کو محسوس ہوگا کہ جب آپ کی زبان سے اللہ نکل رہا ہے تو اللہ کا کرم آپ کے دل کے اوپر ہو رہا ہے. کلیہ بڑی توجہ کے ساتھ سنیں. سائنسدان جو ہے نا، یہ مشاہدات سے سوچتے ہیں. باؤ جی کدھر چلے ہو؟ اچھا بھائی ان کا ٹائم آیا منگن دا، ٹھیک ہے جی. تو یہ کس سے سوچتے ہیں جی؟ پھر بولیں جی. ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے اپنے مریدوں کو سمجھا رہے تھے، یار اللہ کی ذات تو اس کی ذات ہے، اس کے نام کی بڑی تاثیر ہے. کیا فرمایا؟ ذات تو اس کے نام کی، اس کی دلیل بھی ہے نا. موسیٰ علیہ السلام نے صرف آواز سنی تھی، کلام پردوں کے پیچھے سے آواز اتنی دل نشین تھی کہ دیکھنے کی ضد کر بیٹھے. آواز اتنی دل نشین تھی کہ دیکھنے کی. فرمایا موسیٰ پہلے یہ بتا کسی یتیم کا حق لینا جائز ہے؟ عرض کی نہیں. تو فرمایا پھر ضد نہ کر، مجھے دیکھنا بھی کہ یتیم کا ہی حق ہے. اللہ کی ذات تو اس کے نام کی بڑی. اب بو علی سینا نے مجلس میں بیٹھا کرنے لگا، لے یہ کیا بات ہوئی؟ چلو ذات تو سمجھ آئی، نام کی کیا تاثیر ہے؟ بھلا نام لینے سے کیا اثر ہوتا ہے؟ نام لینے سے کیا تبدیلی آئے گی؟ اس کی کیا تاثیر ہے؟ اس کا کیا اثر ہوگا؟ اب وہ دل ہی دل میں سوچ رہا ہے. ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ پھر فرمانے لگے، مریدو او پیار کرنے والو، اللہ کی ذات تو اس کے نام کی بڑی. بو علی سینا سے نہ رہا گیا، کہنے لگا حضور یہ کیا بات ہوئی؟ چلو اللہ کی ذات تو سمجھ آئی، نام کا کیا اثر ہوتا ہے؟ ابو الحسن خرقانی فرمانے لگے، بو علی سینا تو بھی گدھا ہے. اب اتنے بڑے سائنسدان کو بڑے مجمع میں گدھا کہہ دیا، اس کی رنگت بدل گئی، لال پیلا سرخ ہو گیا. تو ابو حسن خرقانی مسکرا پڑے، فرمانے لگے، بو علی سینا دیکھ، میں نے تجھے گدھا کہا تو تیرے پہ اتنا اثر ہوا ہے، سوچ جب رب کا نام لیا جائے تو زندگی پہ کتنا اثر ہوتا ہے. ذات تو ذات ہے، اس کے نام کی بڑی تاثیر ہے. اور نام لینے کا طریقہ بھلا کیا ہے؟ بعض لوگ ذکر کرتے ہیں، جھومتے ہیں. اتنی آواز ضرور ہو کہ آپ کی آواز آپ کے اپنے کان سنیں. کیسے ذکر کرنا ہے جی؟ ایسے ذکر کریں، ذکر کے بعد جب آپ فارغ ہو کے اٹھیں گے پھر بتانا ذات تو اس کے نام کی بڑی. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے.